آگے پھر سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نفاذ شریعت اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کی تاکید کی ہے. یہ اس صورت کے یعنی یہ وہ صورت ہے کہ صورت میں اہل کتاب کا بھی ذکر ہے، یہود و نصارہ کا بھی، لیکن زیادہ تر اس کا جو موضوع ہے وہ شریعت ہے. یعنی اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی حکومت کا آئین کی دفعات وہ اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں. ایک اسلامی حکومت یا مسلمانوں کی جو ریاست ہوتی ہے اس کی جو آئین کی دفعات ہوتی ہیں وہ اس صورت میں بیان ہوئی ہیں. اور اس صورت میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ اسلامی حکومت یا اسلامی ریاست کی فارن پالیسی کیا ہوتی ہے، خارجہ پالیسی کیا، اس کے حوالے سے بھی ہدایات اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہیں کہ ایک اسلامی ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، ایک اسلامی ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ اور خاص طور پر غیر مسلم ملکوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، خارجہ پالیسی، فارن پالیسی، وہ بھی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، کیونکہ سورہ میں صلح حدیبیہ اور ان چیزوں کا بھی ذکر ہے. سب سے پہلی چیز اور پہلی آیت کے اندر جو چیز بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو معاہدے پورے کرو. یہ ایک سمجھ لیں کہ اسلامی حکومت بلکہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اسلام اور قرآن ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ جو معاہدہ ہو جائے نا اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو، معاہدے کو پورا کرو، چاہے تمہارا نقصان بھی ہو رہا ہو پھر بھی اس معاہدے کو پورا کرو، معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو. اسی میں تمہاری کامیابی ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہیں نظر آ رہا ہو کہ تمہارا نقصان ہو رہا ہے، لیکن تم معاہدے کو پورا کرو، اس میں تمہاری کامیابی ہے. چنانچہ صلح حدیبیہ جو ہوا تھا اس میں جو ایک معاہدہ ہوا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل مکہ کے ساتھ، قریش کے ساتھ کیا تھا، بظاہر اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ اس میں ہمارا نقصان ہے، مسلمانوں کا نقصان ہے. اور اس معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ آ جائے، مسلمان ہو جائے، تو مدینہ والے یعنی مسلمان اس کو پھر کافروں کو واپس کریں گے. لیکن مدینہ سے اگر کوئی بھاگ کر مکہ چلا جائے تو مکہ والے واپس کرنے کے پابند نہیں ہیں. کتنی الٹی شک ہے نا. اب لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ معاہدہ کر لیا تھا، اس لیے اس معاہدے کی روح سے کچھ دنوں کے بعد کچھ لوگ جو ہے وہ مکہ سے وہاں کے ان کافروں کے ظلم سے تنگ ہو کر بھاگ کر مدینہ آ گئے. مسلمان تھے وہ چھپے ہوئے وہاں پر، تو وہ ظلم سے تنگ ہو کر بھاگ کر آئے. تو مکہ والوں نے کہا کہ جی ہمارا تو آپ کا معاہدہ ہے، یہ ہمیں واپس کریں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے، دل تو نہیں مان رہا تھا کہ اپنے مسلمان بھائی ہیں، لیکن چونکہ معاہدہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا. اگرچہ بظاہر نقصان بھی نظر آ رہا تھا، پتہ تھا یہ اور ماریں گے، ان کو ظلم کریں گے، لیکن چونکہ معاہدہ تھا اور اللہ کا حکم ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو، بظاہر تمہیں نقصان بھی نظر آتا ہو. اب اور بھی بہت ساری اس کے اندر شکیں تھیں، لیکن اس معاہدے کو پورا کرنے کی وجہ سے بظاہر تو نقصان نظر آ رہا تھا، لیکن در حقیقت اس میں بہت بڑا فائدہ تھا. کتنا بڑا فائدہ تھا اس کا اندازہ 2 سال کے بعد جا کر ہوا کہ 13 سال مکہ کے اور 6 سال مدینہ کے، 19 سال، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا. 19 سال میں 19 سال کی محنت سے صرف 3000 لوگ مسلمان ہوئے تھے. 19 سال محنت کی حضور علیہ السلام نے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 3000. اور پھر صلح حدیبیہ جو ہوا، صلح حدیبیہ کے بعد صرف 2 سال میں جو ہے وہ 7000 لوگ مسلمان ہوئے. 7000 لوگ مسلمان ہوئے. بظاہر تو یہ صلح حدیبیہ نقصان دہ نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکات رکھی، اتنی خیر رکھی اس معاہدے کو پورا کرنے کی وجہ سے کہ 3 سالوں میں 7000 لوگ مسلمان ہو گئے، جو 19 سالوں میں بھی اتنے نہیں ہوئے تھے. اور 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 کو پہنچ چکی تھی.